السلام علیکم، میں ہوں فاطمہ ناز۔ امید کرتی ہوں مجھے دیکھنے والے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے نبی کا واقعہ شیئر کروں گی، جن کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کے لقب سے بھی نوازا، جس کے معنی ہیں اللہ کے دوست کے ہیں۔ جی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ حج میں جو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ارکان فرض کیے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عملی زندگی کا نمونہ ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی عملی زندگی میں جو کام کیے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے حج میں کرنا فرض قرار دے دیا گیا۔ اور بھی اس چیز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز میں درود ابراہیمی پڑھنا اتنا افضل ہے کہ اگر درود ابراہیمی نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی، نماز نامکمل ہے درود ابراہیمی کے بغیر۔ تو یہ اہمیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو آج آپ لوگوں کے ساتھ ان کی زندگی کے، ان کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک کے کچھ واقعات شیئر کروں گی، جو یقیناً زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے اور بہت کم لوگ یہ سب جانتے ہیں۔ تو سوچا آج آپ اس چیز پر ویڈیو بناؤں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، جن کا نام رونا تھا، جو بابل شہر میں رہتی تھیں۔ بابل شہر، جس کو اب مصر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس وقت بابل کے شہر میں جو ہے نمرود بادشاہ کی سلطنت ہوا کرتی تھی۔ نمرود بادشاہ حکمرانی کرتا تھا، جو ایک بہت ہی ظالم جلاد بادشاہ ہوا کرتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور زندگی موت لوگوں کو دینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی تھی۔ بہت ظالم تھا وہ۔ ایک بار وہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا کہ کچھ نجومی موجود تھے۔ ان میں سے ایک مشہور نجومی نے اس سے کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، اور تمہاری جو بت پرستش ہے اور جو تم کرتے ہو، لکڑیوں کی اور مٹی کے بتوں کی پوجا کرتے ہو، وہ ختم کر دے گا اور اپنا الگ سے دین لے کر آئے گا۔ یہ سن کر نمرود کو بہت غصہ آیا، اور اس نے ایک ایسا حکم صادر کیا کہ تمام مردوں اور عورتوں کو جدا کر دیا، اور تاکہ کوئی ایسا بچہ وجود میں آ ہی نہ سکے۔ اور جو عورتیں حاملہ تھیں، جو بچے نومولود پیدا ہوئے تھے، تقریباً اس نے 1,00,000 بچوں کو قتل کروا دیا تھا کہ کہیں وہ ان میں سے بچہ نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رونا، جو ان کی والدہ تھیں، ان کے حمل کو پوشیدہ کر دیا۔ اور جب ان کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کی جو والدہ ہیں، وہ ایک غار میں، اس شہر سے باہر ایک غار میں تشریف لے گئیں، اور وہاں انہوں نے اپنے بچے کی ولادت کی۔ اور ان بچے کی پیدائش کے بعد انہوں نے نمرود کے ڈر سے اپنے بچے کو وہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کر، بوسہ دے کر، پیار کر کر اسے اسی غار میں چھوڑ دیا۔ اور پھر وہ وہیں پہ وہ پتھر وغیرہ لگا کر غار کو بند کر کے چلی گئی۔ اور اگلے دن جب آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک پیدا شدہ بچہ، نومولود بچہ، وہ انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس کے انگوٹھے سے دودھ کا چشمہ رواں ہے۔ جی سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی تھی کہ وہ 2 سال تک اسی دودھ سے ان کی پرورش ہوئی۔ پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے 7 سال کے ہو گئے، 13 سال کے ہو گئے، اور وہ اسی غار میں رہتے رہے۔ ان کی والدہ آتی چھپ کر، اور نہ چھپ چھپا کے آتی اور اپنے بچے سے ملتی، ان سے باتیں کرتی، انہیں پیار کرتی، انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت بتاتی، ان کے واقعات شیئر کرتی، ان کی رہنمائی کرتی۔ لیکن اس ماں کو نہیں پتہ تھا کہ ان کا جو بیٹا ہے، ان کی جو اولاد ہے، وہ خود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، ان کی مہربانی سے ایک وہ نبی ہے۔ ان کی جو اولاد، وہ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ واقعہ تھا۔ تو پھر اس کے بعد وہ جو ایک بار 13 سال کے جب وہ ہوئے تو ان کی والدہ ملنے آئیں، اور جب وہ جانے لگیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے کی ضد کی، لیکن ان کی والدہ نے منع کر دیا کہ نہیں، نمرود تمہیں نقصان پہنچا دے گا، میں نہیں لے جا سکتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر وہ خود ہی اس شام، جب اندھیرا ہو چکا تھا، تو وہ شہر کے اندر داخل ہوئے، اور جا کے پھر ان کی والدہ کو پتہ چلا۔ انہوں نے اپنے شوہر اظہر کے گھر اپنے بیٹے کو وہ لے گئی۔ اظہر جن کے پہلے سے ہی بچے تھے، اور نہ وہ ان کو وہاں لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اظہر کے دل میں اپنے بیٹے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت پہلے سے ہی بھر دی تھی، اور وہ شفقت کی، محبت کی نظر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر گئے تو جو اظہر تھے، وہ بت پرستش کا کام کرتے تھے، لکڑی اور مٹی کے بت بنایا کرتے تھے، اور نمرود کے بہت خاص بندے ہوا کرتے تھے۔
تو انہوں نے اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت فروشی کے لیے روانہ کر دیا. اور جیسے ہی وہ روانہ ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بچپن سے ہی تھی، وہ بچپن سے ہی محبت کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو ہر دنیا کی ہر شے میں، سورج میں، چاند میں، پہاڑوں میں، دریا میں ڈھونڈا کرتے تھے کہ کہیں یہ تو میرا خدا نہیں، کہیں یہ تو میرا اللہ نہیں جس نے ہمیں بنایا ہے. تو اس طرح ان کے دل میں شروع سے ہی اللہ تعالیٰ کی جستجو ہوا کرتی تھی. اور پھر جب وہ پتھروں کے، لکڑی کے بت، پتھروں کے بت لے کے جا رہے ہوتے تھے تو وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے ان کے گلے میں رسی باندھ کے انہیں کھینچا کرتے اور انہیں پانی میں ڈبویا کرتے کہ بولو، تم منہ سے بولو، تم اپنے آپ کو بچاؤ، بتاؤ تم کون ہو، تم اپنے آپ کو جب نہیں بچا سکتے تو تم کیسے خدا ہو. تو اس طرح کی وہ باتیں کرتے. پھر ایک دن عید کا دن آیا اور تمام جو شہر ہے وہ عید کے لیے شہر سے باہر چلے گئے. شہر کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب باہر چلے گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا اور وہ ان کے بت خانے میں اندر تشریف لے گئے اور انہوں نے تمام جو مٹی کے بنے ہوئے بت تھے وہ ایک کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا. اور جو اپنی کلہاڑی تھی وہ ایک بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دی اور نہ پھر وہاں سے روانہ ہو گئے، باہر آ گئے. تو جیسے ہی پھر شہر والے سب داخل ہوئے، آئے، انہوں نے دیکھا تو ان کو بہت حیرانی ہوئی. وہ بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کیا کر دیا، کس نے کیا ہے یہ سب. تو کسی نے ایک نے بتایا کہ اظہر کے یہاں ایک لڑکا رہتا ہے، وہ ہمارے بتوں سے نفرت کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو اسے بلایا جائے. نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ بتوں کو تم نے توڑا. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اپنے بڑے بت سے پوچھو، اس کے گلے پہ کلہاڑی ہے تو اسی نے توڑا ہوگا، لیکن یہ تو اگر بولنے لگ جائے تو بتا دے تمہیں شاید. تو اس بات سے نمرود کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا اور بہت بڑی آگ تیار کرنے کا حکم دیا. شہر کے جتنے بھی لوگ تھے وہ خود سب نے لکڑیاں جمع کیں اور ایک بہت بڑی آگ جلانے کا فیصلہ کیا. تو آگ جو ہے وہ اس قدر اتنی خطرناک آگ تھی کہ اس کے جو شعلے وہ آسمان کو چھو رہے تھے اور نمرود بھی اگر اس کے پاس بیٹھتا تو وہ بھی نہ بیٹھ سکتا، اس سے تک برداشت نہیں ہو رہی تھی. تو آخر یہ ہوا کہ اس وقت شیطان نے ان کو مشورہ دیا کہ ایک مانجھی تیار کی جائے اور اس مانجھی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جائے. اسی طرح ہوا، مانجھی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جیسے ہی ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے جبرائیل امین نازل ہوئے اور انہوں نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا. سبحان اللہ، اس آگ کو سرد کر دیا، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. اور پھر حضرت جبرائیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو کی، کافی ٹائم گزارا. یہ دیکھ کر نمرود کو اور بھی زیادہ غصہ آیا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو ان سے پوچھا یہ کیا ہے، تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. اور کہا تمہارا اللہ کون ہے؟ تو کہہ رہے ہیں وہ میرا اللہ جس کے اندر طاقت ہے مردے کو زندہ کرنے کی اور زندہ کو مار دینے کی طاقت رکھتا ہے جو. تو نمرود نے کہا وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. تو ایک جو قیدی جس کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا تھا، نمرود نے اسے آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پھانسی دے دی. کہا کہ میں بھی وہ کر سکتا ہوں جو تمہارا خدا کر سکتا ہے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، تم کیا وہ کر سکتے ہو؟ تو پھر اس بات پہ وہ شرمندہ ہو گیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ، میرا تمہارا یہاں سے کوئی کام نہیں ہے، تم چلے جاؤ. اور اس بات سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا دل ویسے ہی بہت خراب ہو چکا تھا، وہ اپنا سامان لے کر، اپنا چیزیں وغیرہ، وہ چلے گئے، اس جہاں سے ہجرت کر دی، چلے گئے. تو حضرت جو نمرود تھا تو اس نے کہا کہ نہیں، میں دیکھوں گا. اس نے پھر اتنا ہی اونچا قلعہ بنوایا، قلعے کے اوپر چڑھا اور کہا کہ نہیں، میں دیکھوں گا یہ آسمانوں تک جو اس کا اللہ ہے، جو اس کا خدا ہے، وہ آج میں اس کو دیکھوں گا اور اس کو چھوڑوں گا نہیں. تو نعوذ باللہ اس نے ایک تیر لیا، تیر چڑھایا آسمانوں کی طرف اور اس میں ایک مچھلی آ کے پھنسی اور وہ اس بات سے خوش ہوا کہ میں نے، نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے، مگر وہ خوش ہوا اس بات سے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو مار دیا. اور اسی وقت ایک بہت چھوٹا معمولی سا مچھر آیا اور اس کے ناک یا کان کے ذریعے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا اور اس نمرود کو پاگل کر دیا اس اتے سے مچھر نے. اور یا اس کے گناہوں کی سزا تھی کہ یہاں بس اس کا کام اب تمام ہونا تھا اور نمرود جو ہے وہ پاگل پنے سے پاگل ہو چکا تھا وہ بالکل. پھر اس کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا. یہ تھی اس کی عبرتناک موت. پھر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
مکہ روانہ ہوئے اپنی سرزمین پر، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ تم وہاں جاؤ، وہاں آپ اپنی گزر بسر کریں. تو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 شادیاں کی. ایک تھی حضرت سارہ سے کی جن سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ایک تھی حضرت بی بی ہاجرہ جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام دیے. اور پھر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو پھر وہ ایک ساتھ گئے، اور پھر انہوں نے وہاں حج کا تمام ان کے جو ان کو خواب میں آیا، وہ الگ ٹاپک پہ اس پہ ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ. تو پھر وہ حج کا وہ تھا سب کچھ. اور پھر حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد ہوئی جب حضرت سارہ 90 سال کی تھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال کے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام سے نوازا، انہیں ایک اور بیٹا فرزند عطا کیا جن کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا. اور پھر وہ عمر کی وجہ سے اپنی موسمی بیماری کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت فرما گئے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ زندگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جنہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں دیکھیں. اپنا بچپن کے اپنے زندگی کے 13 سال ایک غار میں گزارے جو ہم امیجن نہیں کر سکتے. دھوپ، سردی، گرمی کیا، دھوپ کی تپش کیا، ہر موسم انہوں نے ایک غار میں گزارا. تو ان کی اس قربانی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب تھے، بہت ہی محبوب نبی وہ ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یہ عہدہ دیا کہ ان کی عملی زندگی کو حج میں شامل کر دیا. اور آج بھی ہر سال تمام مسلمان، تمام جو حاجی ہیں وہ حج ادا کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتے ہیں. تو یہ زندگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. آپ لوگوں کا ایک لائک، شیئر، ایک کمنٹ موٹیویشن دیتا ہے ہمیں ویڈیو بنانے کے لیے. جزاک اللہ خیرہ.